اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہری پور میں مشال خان قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ایک مجرم کو موت کی سزا سنا دی ہے، 5 مجرموں کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کسی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب ملک کے اندر، ریاست کے اندر عدالتیں موجود ہیں، جب ادارے موجود ہیں، جب حکومت موجود ہے، تو پھر اگر ہر شخص اٹھ کے فیصلہ کرے گا تو پھر یہ کیسا ملک بنے گا، سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اور اگر ایسے ہی واقعات بڑھتے چلے گئے تو پھر ہم سب میں سے کوئی بھی شاید محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہے۔ ہشام علیہ ظہیر صاحب دینی اسکالر ہے، مذہبی رہنما ہے۔ ہشام علیہ ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہشام علیہ ظہیر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو بیانیہ ہے، بڑی بحث ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں دینی جماعتوں کے اوپر، دینی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ ابہام کا شکار ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بابرائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ، دینی لیڈرشپ مظاہرے بھی کرتی ہے، مطالبے بھی کرتی نظر آتی ہے، استقبال بھی کرتی ہے۔ کیا ابہام کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اگر گستاخی کا مرتکب ہو نعوذ باللہ تو اس کو کوئی شخص خود اٹھ کے قتل کر سکتا ہے، موب قتل کر سکتا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات اس کے مطابق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، آپ کے یہ بیانیے میں اور آپ کی تمہید اور عطا الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں میں تو سرے سے کوئی بہام موجود نہیں۔ علی بتا پاکستان کے لبرلز کے اندر، موبتی مافیا کے اندر اور اس طرح کے لوگوں کی پالیسی 100% دوگلی ہے۔ قانون کی حکمرانی کا نعرہ کا ہے۔ ہمارے ملک کے قانون کے اندر جو سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے وہ بھی خلاف شرع ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ ہمارے قانون میں اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی، اس لیے ہم حق بجانے بھائی ایک بات کہنے پہ اگر عطا الرحمان صاحب یہ بات بھی کہہ دیتے کہ ہم روکیں گے کیونکہ ہمارے قانون میں اجازت نہیں ہے، تو اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کا بیانیہ بڑا عجیب، پتہ کیا، قانون کی عملداری کی یہ بات کرتی ہیں، قانون کی عملداری کی۔ موبتی مافیا تو پاکستان کا واحد مافیا ہے جو کہتا ہے ممتاز قادری کی پھانسی ٹھیک ہے، لیکن زینب قتل کیس کے اندر جو اس کا مجرم ہے اس کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ ساری موبتی مافیا کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اپنی تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی، کہ آپ کے یہاں پہ قتل کی سزا ہو اگر اس مجرم کے اندر آپ کو قبول ہے، عجیب بات ہے۔ تو یہاں پہ قبول ہو رہی ہے کیونکہ مشال کے کیس میں میں نصر اللہ بھائی بڑی وضاحت سے یہ بات آج بیانیہ آپ مذہبی باتوں کا سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ خدا کی قسم کوئی ایک مذہبی اسکالر دنیا میں موجود نہیں ہے جو یہ بات کہے گا کہ مسلمان کا خون مباح ہے، مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگنے چاہیے۔ آپ کو میں اسلام کی تعلیمات بتاتا ہوں، اسلام میں تو کافر بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ کے اندر جو کافر تلوار نہیں اٹھاتا اس کو قتل کرنا جائز نہیں، بوڑھے کو قتل کرنا جائز نہیں، بچی کو قتل کرنا جائز نہیں، عورت کو قتل کرنا جائز نہیں، درخت قتل کرنا جائز نہیں۔ آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مذہبی باتوں میں یہ بہام ہوگا؟ کوئی سرے سے بہام موجود نہیں ہے۔ ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے۔ ہشام صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جب لوگ رہا ہو کر آئیں گے، رہا ہو کر واپس آ کے یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے مارا ہے، ہم دوبارہ ماریں گے، مذہبی لیڈرشپ ان کے استقبال کرے گی۔ آج بھی میری گزارش سنیں، آج بھی مردان کے اندر اگر جلوس نکل رہا ہے اس میں سیاسی جماعتیں، اس میں مذہبی لوگ شامل ہیں اور وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مارے جانا چاہیے۔ اگر اس قسم کا کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے فیصلہ کرے؟ نصر اللہ بھائی جی میں آپ بتاتا ہوں، اس کو بھی صحیح معنوں میں اور صحیح بیانیے کے ساتھ اگر ہم ڈیل کریں ابھی یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خود قانون کو بالا تر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قانون نے جو فیصلہ کیا وہ سارا آنکھوں پہ، تو اگر یہ بیانیہ بطور بیانیہ لیا جائے تو قانون نے تو انہیں بے گناہ قرار دے دیا، تو ان کو بے گناہ سمجھنا بھی قانون ہی کی تعظیم ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا اگر انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا ضرور پروب ہونا چاہیے، لیکن مشال قتل کیس میں افسوس کی بات پتہ کیا ہے نصر اللہ بھائی؟ آپ کے سامنے بات ہے، ہمارے ملک کے اندر توہین رسالت ہوئی ہے، سلمان حیدر وقاص گرایا کہاں پہ ہے؟ ریاست کا کوئی قانون حرکت میں آیا ہے؟ ملک سے بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ جو جذبات قانون خود ہاتھ میں لینے کے پیدا ہوتے ہیں، ان عوامل کے اوپر بھی غور کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ادارے حرکت میں ہی نہیں آتے اور قانون ہاتھ میں لیا ہی اس بنیاد پہ جاتا ہے۔ میں قانون ہاتھ میں لینے کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، میں کسی صورت اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ ہشام صاحب سلمان حیدر کی بات ہو، ہشام صاحب سلمان حیدر کی بات ہو، وقاص گرائی کی بات ہو، اگر کوئی ان کے ایسے الفاظ ہیں جس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جس پہ شکایت ہو سکتی ہے، تو وہ بھی کوئی شخص جا کے کیس کرے گا، عدالت سے رجوع کرے گا، کسی فورم پہ جائے گا۔ خود فیصلے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟
چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، شاید کوئی لنک کا پرابلم ہوا ہے ہشام صاحب کے ساتھ، ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل ناجائز ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو ہم ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں جنہوں نے ماورائے عدالت قتل کیے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہمارے بیان میں تضاد ہے یا ہم واقعی کلیئر نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے شارٹ بریک۔ اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید شامل ہیں۔ ظہیر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جب عدالتیں موجود ہوں، جب ملک کی حکومت موجود ہو، آئین اور قانون موجود ہو، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کمپلینٹ ہے، ایون توہین رسالت قانون کی ہم بات کریں، اگر کسی جگہ پہ کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو کیا تھرو پراپر چینل قانون عدالت سے رجوع نہیں کیا جائے گا یا خود فیصلے لوگ کریں گے؟ نصر اللہ بھائی، یہ بات آپ نے بڑی ویلڈ اور آئیڈیالوجیکل کی ہے۔ قانون بنایا کس لیے جاتا ہے؟ قانون ہوتا ہی اس لیے کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون سازی کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کا سارا تھیسس یہی ہے کہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ لیکن ایک بڑے غیر متعصبانہ سوچ سے صرف ایک چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، بڑے پیار محبت سے اپنی ان بہن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کیس کے اندر سچے دل سے بتائیں کیا یہ پروو کیا گیا اس بندے نے توہین رسالت کی ہے؟ اس کے اوپر تو کیس ہی نہیں تھا ہوا، کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کسی بندے کی آپ لائف سیو کرنا چاہتے ہیں نا تو کم از کم یہ بھی تو پروو کریں کہ اس کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ حقیقت میں مبنی ہے کہ نہیں۔ توہین رسالت کیا اس سارے کیس میں کئی ذکر نہیں ہے؟ اس کیس کے اندر جس انویسٹیگیشن ٹیم نے قتل کی تحقیقات کی ہیں اسی نے لکھ دیا ہے کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی۔ سیپریٹلی نصر اللہ بھائی کیا یہ چیز ڈیل ہونی چاہیے تھی کہ نہیں کہ اس نے کی ہے کہ نہیں؟ اب فیس بک کے اوپر جو ان کا ہشام صاحب ایک بات کہتا ہوں جی نصر اللہ بھائی، صرف ایک بات ہے، یہ الگ بات ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے 70 سال گزر گئے، آپ کو ایک بھی مجرم توہین رسالت قانون میں پاکستان میں سزائے موت پہ ملا؟ آپ خود بتائیں۔ ہشام صاحب میرا سوال ہشام صاحب سوال اپنی جگہ پہ آیا، حکمران غلط ہو جائے، میرا سوال یہ ہے حکمران غلط ہو جائے، حکومت وقت غلط ہو جائے، حکومت وقت راستے سے ہٹ جائے، کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لے؟ بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ میں تو آپ کی ہی سوال کے جواب کی طرف اینڈ میں آؤں گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر اگر آپ حقیقی معنوں میں تجزیہ کریں تو ہمارا وزیر اعظم سپریم کورٹ کے حکم نہیں مانتا، اعلیٰ ترین عدلیہ اس کا ہر وقت کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں قانون کی یہ عزت ہے پاکستان کے اندر کہ قانون کو بھی ایک کھلونا بنایا ہوا ہے، ہر بندے کا مرضی کا دل ہے، اس کا ماننا ہے، یہ فیصلہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا۔ میں صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ ثابت بھی ہو جاتا تو توہین رسالت کا مجرم پھر بھی لوگوں نے اس کو سزا نہیں دینی، میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ ہر فیس بک کے اوپر اس کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر واقعاتی شہادت موجود ہے نا پاکستان کے قانون کے اندر بھی، اس کے اندر کمنٹس موجود ہیں، کیا کوئی ایک عام انسان آئی ٹی کا عام ماہر یہ پروو نہیں کر سکتا اس کی آئی پی سے چڑھے ہوئے یا نہیں چڑھے ہوئے؟ آخر اس بات کو بھی اگر پروو کرنا تو چاہیے تھا نا، جب کیا نہ جائے لوگوں کا عمل میں کنڈم۔ لیکن ہشام صاحب ماورائے عدالت ہر قتل کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایف آئی اے نے جی آئی ٹی نے دونوں نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسا واقعہ اس سے منسوب نہیں کیا گیا تھا۔ اور عمران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، مشال قتل کیس کے اندر کیا ہے؟ مشال قتل کی ایف آئی آر کے اندر یہ ان کی آبزرویشن ہے۔ جی ہشام صاحب آپ کمنٹ دے لیں، میں نے فرزانہ بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ نصر اللہ بھائی، اصل میں اسلامی شریعت کا ایک لا یہ ہے کہ یہ بیان کر دینا چاہیے، لوگوں کے ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ قانون ہاتھ میں لینا 100% غلط ہے، لیکن اگر کوئی بندہ توہین رسالت کے اندر قانون ہاتھ میں لے لیتا بالفرض تو اس کی اسلامی شریعت میں کیا سٹینس ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سٹینس یہ ہے اگر وہ ثابت کر دے، اب اس کے اوپر یہ ثابت کرنا لازم ہو جائے گا، اگر وہ ثابت کر دے اس بندے نے کی تھی تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی، تعزیراً، حداً نہیں۔ تعزیر اور حد میں جو فرق ہے وہ آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور عوام سمجھتی ہے۔ تعزیراً اس کو سزا دی جائے گی۔ ممتاز قادری کے اوپر جو مذہبی سینٹیمنٹس مجروح ہوتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ خاص طور پہ صرف یہ ہے کہ اس کا جوڈیشل مرڈر اس طرح کیا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی تھی، اس سے قبل 3000 لوگ لائن میں تھے، ان کو تو آج تک ہوئی نہیں، تو اسپیشل یہ ایک بندے کو اٹھا کے کیوں دے دی گئی؟
میں آتا ہوں. آپ جن کو موم بتی مافیا کہتے ہیں، وہی موم بتی مافیا ہر ایشو کے اوپر چیختی ہے، وہی موم بتیاں جلانے کے علاوہ آپ کر کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسان دوست ہیں. ہم لوگوں میں ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں، تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ہم تو موم بتیاں ہی جلا سکتے ہیں نا. ہر ظلم کے اوپر ہم جو ہے یا ہم باہر نکل سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. اور جب کوئی ظلم میں کوئی اس طرح سے مارا جاتا ہے تو اس کے غم میں سوائے موم بتیاں جلانے کے ہمارے اختیار میں اور ہے کیا؟ راستہ نہیں ہے. کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ہشام صاحب فائنل کمنٹ فرام یور سائڈ. فائنل میں بس 1 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فردانہ باری صاحب کے جو سارے کا سارا بیانیہ اس میں واضح تعداد موجود ہے. کہتی ہیں 98% آبادی پاکستان کی مسلمان ہے اور ہم قانون لیں گے مہذب معاشرے کا. کیا مطلب اسلام تہذیب کے خلاف ہے؟ آپ بیانیے میں تعداد خود جج کر لیں. اسلامی سزاؤں کے یہ خلاف ہے، کیپٹل پنشمنٹ کے یہ خلاف ہے. ریپسٹ کی سزا اسلام میں موت ہے، اگر ملنی نہیں ہے تو یہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ پاکستان کے موجودہ قانون کے خلاف یہ آواز اٹھا رہی ہیں. اگر کسی مولوی میں یہ جرت ہے کہ پاکستان کے قانون کے خلاف آواز اٹھائے کہ قانون کو ماننے والے صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ محبت مافیا ساری کی ساری قانون کے خلاف ہے. مہذب معاشرے میں قانون، مہذب معاشرہ اسلام غیر